اب آئیے ہم اس کا لفظ بلفظ مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ، یہاں یہ نوٹ کیجئے، یہ بھی قرآن کی اسالیب میں سے ایک اسلوب ہے۔ قرآن مجید میں پنکچویشنز نہیں ہیں، فل سٹاپ قرآن میں نہیں ہے۔ یہ آیتوں کے نشان بھی بعد میں لگائے گئے ہیں۔ حضور کے زمانے میں دور صحابہ میں آیتوں کے نشان بھی نہیں تھے کہ یہاں آیت ختم ہو گئی، یہاں یہ نہیں، کچھ نہیں۔ اور یہ جو لکھے ہوتے ہیں کہیں قف، یہاں رک جاؤ، یہاں وقف لازم ہے، یہاں لا لگا ہوا، یہاں مت رکنا، یہ ساری چیزیں جو ہے ڈائریکشنز، یہ اجمیوں کے لیے ہیں، ان لوگوں کے لیے جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے۔ قرآن مجید جن لوگوں کے لیے ابتداءً نازل ہوا تھا وہ عرب تھے، ان کی اپنی زبان تھی، انہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، وہ سمجھتے تھے۔ اس حوالے سے یہاں اصل میں لا اقسمو، اگر لا کو اقسمو کے ساتھ جوڑ کر پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا میں قسم نہیں کھاتا، لیکن یہ نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ لا یہاں زائدہ ہے، بے معنی ہے، نہیں بے معنی نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، بلکہ یہاں لا کے بعد ایک وقفہ ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، جسے ہم انگریزی میں کوما لگائیں گے، نے آئی سویئر بائی دی ڈے آف ریزریکشن۔ یہ نے اور نے کے بعد ایک کوما، اس کا مطلب یہ نے علیحدہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ تمہارے ذہنوں میں جو خناس بھرا ہوا ہے وہ غلط ہے، تمہیں جو شکوک و شبہات ہے قیامت کے وقوع میں وہ غلط ہے، تمہاری ساری باتیں پادر ہوا ہیں، میں ان سب کی نفی کرتا ہوں۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ اب ایک تو نمبر سمجھیے، قیامت کہتے کسے؟ ہمارے ہاں اردو میں غلط العام کے طور پر قیامت کہتے ہیں الساعہ کو۔ قرآن مجید میں دو الفاظ علیحدہ علیحدہ ہے، الساعہ۔ جب جب قیامت جسے ہم قیامت کہتے ہیں آئے گی، اور یہ سارے کرے ٹکرا جائیں گے، اور سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، اور زلزلہ آئے گا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ جو قیامت کا ساعت کا زلزلہ ہے وہ بہت بڑی شے ہے، اسے قرآن قیامت نہیں کہتا، وہ الساعہ والساعۃ ادھیٰ وامر، وہ جو ہے ساعہ، جبکہ یہ ہلچل بچ جائے گی پوری کائنات کے اندر، تباہی آئے گی، وہ در حقیقت بہت ہی کڑوی شے ہے اور بہت ہی وہ خوفناک شے ہے۔ قیامہ کا لفظ اصل میں قرآن مجید میں ہے ریزریکشن کے لیے، جب قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، قیامہ بعد سے بعد الموت کے لیے لفظ قیامہ ہے، نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ قیامت جسے ہم کہتے ہیں وہ در حقیقت اس کے کئی مرحلے ہیں۔ پہلے سور پھونکا جائے گا، ایک زلزلہ آئے گا، بہت پرہیبت معاملہ ہوگا، بہت خوفناک صورت ہوگی، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، جو بھی آسمانوں میں ہوں گے، زمین میں ہوں گے، سب بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، سوائے اس کے کہ جن کو اللہ چاہے۔ عام خیال یہ کہ سوائے حملۃ العرش، وہ جو فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے، صرف وہ بچیں گے، ان پر موت طاری نہیں ہوگی، ورنہ ساری آسمانی مخلوق پر، تمام فرشتوں پر، تمام جنات پر، تمام انسانوں پر موت طاری ہو جائے گی۔ یہ ہے الساعہ۔ اب اس کے بعد کتنا عرصہ گزرے گا ہم نہیں جانتے، پھر دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا، ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، جب دوبارہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے، یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، وہ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر ایسے دوڑیں گے جیسے کہ کوئی ہدف ہے جس تک پہنچنا ہے، انہیں دوڑ لگا رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف۔ یہ ہے قیامت۔ اس روز پھر انسان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا پڑے گا، جواب دہی کرنی پڑے گی، گرانڈ اکاؤنٹیبلٹی آف دی ڈے آف ججمنٹ، ہی ول ہیو ٹو فیس اٹ۔ تم کیا کر کے لائے ہو، میں نے تمہیں کیا 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 دیا اور تم نے کیا کیا، اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اس کے لیے ایک حدیث بڑی جامع ہے کہ فرمایا لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم کی نسل کے کسی فرد کے قدم ہل نہیں سکیں گے کٹہرے سے، جیسے عدالتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ملزم یا ملزم کہنا چاہیے کھڑا ہوا ہے کٹہرے کے اندر، اس پر جرا ہو رہی ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، وکیل سوال کر رہا ہے، جج سوال کر رہا ہے، تو وہ کٹہرے میں کھڑا ہے، اس کٹہرے میں اللہ تعالیٰ کی عدالت اخروی کے کٹہرے سے ہل نہیں سکیں گے قدم جب تک 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے۔ عن عمرہ فیما افناہ،
ہم نے عمر دی تھی تمہیں 80 برس، کہاں گلائی کہاں گوائی، ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا کر کے لائے؟ 80 برس میں کیا خیر بنایا، کیا نیکی کمائی، بتاؤ۔ وان شباب ہی فیما ابلا، اور خاص طور پر اس عمر کا ایک حصہ تھا شباب، جوانی، امنگیں تھیں، ولولے تھے، حوصلے تھے، جسم میں طاقت تھی، اس میں کیا کیا تھا؟ وہ جوانی کہاں گنوائی تھی یا کہاں گلائی تھی، جس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ تو عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کا پیسے کا حساب دو، کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، اور کہاں خرچ کیا تھا، جائز میں یا ناجائز میں، گلچھروں میں، بدماشیوں میں، عیاشیوں میں، یا نیکیوں میں، خیر میں، بھلائی میں، اللہ کے دین کی خدمت میں، ادائے حقوق میں، لاؤ حساب۔ اور آخری وَعَمَّا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو علم تمہیں حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا۔ یوں سمجھیے کہ اگر علم انسان کو زیادہ حاصل ہو جائے تو اکاؤنٹیبلٹی بھی اسی نسبت سے بڑھ جائے گی۔ جس شخص کے پاس علم کم ہے اس کا حساب کتاب بھی اسی معاملے میں کم ہوگا، جس کے پاس پیسہ کم ہے اسی طرح اس کا حساب کتاب بھی کم ہوگا۔ جس کو اللہ نے دنیا میں پیسہ زیادہ دیا ہے اسے تو حساب چکاتے دیر لگے گی بڑی، بہت مشکل سے چھٹکارا ہوگا۔ جیسے انکم ٹیکس والے اگر IRA جو ہے امریکہ میں، وہ اگر کسی کے اوپر ہاتھ ڈال دے تو پھر ان کے لیے قیامت آ جاتی ہے۔ وہ تو پھر یہ کہ اس کے چنگل سے نکلنا کسی انسان کے بس کا روگ نہیں ہے۔